بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایک اللہ پاک کا بہت مبارک نام ہے، اور فجر کے بعد جو بھی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور مستقل مزاجی سے اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پاک پر یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ اسے پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب اور مال و دولت یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہے، اور بندہ اگر اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی کرتی ہے۔ پھر وہ اس مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائی اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی طرف چل پڑے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والے، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور ہم اللہ کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کے سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں گم تھے۔ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہو؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے تک پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے پر آ گئی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، تم نے سنا نہیں تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کی طفیل سے بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ ایک مفہوم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میری غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ، تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کم تر اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں میں ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے
تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین والوں کے دلوں میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں سے منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندوں سے بغض رکھتے ہیں تو تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی ہو جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی جو اللہ کے فرشتے یا نیک بندے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان سے آسان ہوتی جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مشکلات اور رنج و غم ہوں گے وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ دولت مند بننے کی ایک تسبیح ہے۔ یہ ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک اتنا بہتر اور زیادہ اجر عطا کرے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ پاک ان پر فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ کے پاس ہی ہیں، آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اپنی اسی جگہ پر تسبیح اپنے ہاتھ میں ہو۔ آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھیں۔ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ یا واسع یا واسع یا واسع پڑھیں۔ یا واسع بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا واسع کا مطلب ہے وسعت دینے والے۔ یہ 2 تسبیحات اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد 160 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی وہ سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کو وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ معاشرے کے سامنے، زمانے کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔
مگر اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، وہاں سے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی اور روزگار میں اضافہ فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو خوب دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔